حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی پورے تیقظ اور بیداری کے ساتھ کرنا چاہیے، پورے تیقظ اور بیداری کے ساتھ، اور فرمایا سوچ سمجھ کر دعا کرنا چاہیے۔ ہاں قید تو نہ لگائیں دعاؤں میں۔ قید لگانے کا کیا مطلب؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے فرمایا، اے اللہ تو مجھ کو جنت الفردوس کے دائیں طرف میں سفید بنگلہ عطا کر۔ قید لگائے جنت الفردوس، پھر دائیں طرف اور سفید بنگلہ۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا یہ قیودات مت لگاؤ، یوں کہو اللہم آتنی جنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو قیودات تو اپنی طرف سے نہ لگائیں، لیکن بیداری کے ساتھ دعا کریں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ورنہ بجائے دعا کے بد دعا نکل جائے۔ اور حضرت نے اس پر ایک لطیفہ سنایا، حضرت شیخ نے ایک لطیفہ سنایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک دوم تھا، دوم ہمارے وہاں کس کو کہتے ہیں؟ کھیت میں کام کرنے والے مزدور کو۔ فرمایا وہ ایک مزدور تھا، اس کو روزانہ مالک جو ہے وہ پیدل بھیجتا تھا کھیت میں کام کرنے کے لیے، تو دور جانا پڑتا تھا پیدل اس کو دھوپ میں، تو وہ روزانہ کہتا تھا سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہے، سواری نہیں۔ ایک دن دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے جو ہے گھوڑی دے دے، یہ نہیں بولا سواری دے دے، فرمایا مجھے گھوڑی دے دے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کھیت میں دعا کی، چونکہ بیتاب کا دعا تو قبول ہو گئی۔ اتنے میں گاؤں کا چودھری اور سرپنچ اس علاقے میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر نکلا تھا، اور اس کی گھوڑی حاملہ تھی۔ کھیت میں جا کر گھوڑی نے بچہ دے دیا، تو سرپنچ نے دیکھا، چودھری نے، کہ اب یہ بچہ کون اٹھا کر لے چلے گا گھر پہ؟ اس نے دور سے دیکھا کہ وہ مزدور کام کر رہا ہے، وہ وہی مزدور تھا جس نے دعا کی تھی۔ اس نے بلایا کہ اے دوم ادھر آ، اے مزدور ادھر آ۔ تو وہ آیا، کہا یہ بچہ اٹھا لے اپنے کندھے پر اور گھر لے چل۔ اب وہ سرپنچ تھا، منع بھی نہیں کر سکتے تھے، اٹھا لیا اور لے کر چل رہا ہے، اور اندر میں بول رہا ہے اے اللہ مانگی تھی نیچے مل گئی اوپر، مانگی تھی نیچے مل گئی اوپر، بار بار کہتا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو دعا تو ہوئی، لیکن دعا میں تیقظ اور بیداری نہیں تھی۔ اس نے کہا گھوڑی دے دے، اس نے نہیں کہا تھا سواری دے دے۔ فرمایا تیقظ اور بیداری کی ضرورت ہے۔ اگر نیند میں دعا کرو گے تو بجائے دعا کے استغفار کے لعنت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا اللہ تمہاری ایسی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، خامخواہ کے لیے اپنی ذات پر ظلم نہ کرو، اعتدال کے ساتھ عبادت کرو۔ باقی باتیں